ایک اور مسئلہ حل کریں آپ. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کوئی چیز بیکار بنائی ہے؟ نہیں. انسان کے اندر ایک چیز ایسی ہے جس کو ہم معمولاً نیگیٹو میننگز میں لیتے ہیں. وہ کیا چیز ہے؟ نہیں نیگیٹو سینس میں لیتے ہیں. وہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز ہے انسان کی انلمیٹڈ خواہشات. ہے نا؟ اس کو لیتے ہیں نیگیٹو میننگز میں یا نہیں لیتے؟ لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ کہتے ہیں کہ جی انسان کی خواہشات کی کوئی حد. یہ جو خواہشات کی حد نہ ہونا یہ کس نے بنایا؟ خدا نے بنایا. باطل بنایا. اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز باطل کیوں بنائی ہے پھر؟ انلمیٹڈ جو وانٹس ہیں یہ ہیں یا نہیں ہیں؟ اب اکنامکس والے کتنے ہیں یہاں پہ؟ لمیٹڈ ریسورسز اینڈ انلمیٹڈ وانٹس. ان کے درمیان میں سیٹنگ کرانے کا نام اکنامکس ہے. ایسے ہی اقتصاد دان بھی کیا کہتے ہیں کہ انسان کی جو وانٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ انلمیٹڈ. ہم اخلاق میں آ کر کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا چاہیے. ایسے ہی ہے. کنٹرول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کنٹرول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو جہد دو. اللہ نے حتیٰ یہ جو انلمیٹڈ خواہشات کرنا ہے یہ باطل نہیں کیا. خلق انلمیٹڈ خواہش کرنا یہ باطل نہیں ہے. اس کا فنکشن ہے. کیا فنکشن ہے اس کا؟ فنکشن یہ ہے اپنی انلمیٹڈ وانٹس کو. لیکن انلمیٹڈ وانٹس کو کیا چیز فلفل کر سکتی ہے؟ انلمیٹڈ کو کون فلفل کر سکتا ہے؟ انلمیٹڈ. صرف انلمیٹڈ کو صرف انلمیٹڈ فلفل کر سکتا ہے. دیکھیے آپ میتھمیٹکس میں جتنا بڑا نمبر بنا دیں, جتنا بڑا نمبر لکھ لیں, اگر آپ اس کے آگے انفینٹی لے آئیں کیا ہوگا؟ انفینٹی زیادہ ہو جائے گی نا. جتنا بڑا نمبر تصور کر لیں, جیسے ہی آپ انفینٹی کی بات کریں گے وہ نمبر چھوٹا ہو جائے گا. قلب کو اللہ نے کیا قدرت دی ہے؟ اس کا مطلوب انفائنٹ ہو سکتا ہے. صحیح ہے نا؟ اس کی طلب انفائنٹ ہے. بس انفائنٹ ہے تو مطلوب بھی کیا ہے؟ انفائنٹ. اب اس طلب انفائنٹ کو صرف وہ فلفل کر سکتا ہے کہ جو خود کیا ہو. کون ہے انفائنٹ؟ اللہ. بس اب ایک اور حدیث سمجھاتے ہیں کہ جب دل کی انفائنٹ طلب ہے تو سوائے خدا کے اس کا مطلوب کوئی اور نہیں ہونا چاہیے. لہذا اب ایک حدیث اور سمجھاؤں کہ کیا کہا؟ القلب حرم اللہ. حرم اللہ, قلب اللہ کا حرم ہے. لا تسکن حرم اللہ غیرہ. اللہ کے حرم میں غیر کو جگہ. This قلب is created for اللہ. حرم ہے اللہ کا. اب سمجھ میں آئے کیوں حرم ہے؟ لہٰذا اگر میں اپنی وانٹس کو مٹیریلز کی طرف لے کے جا رہا ہوں, I'm making mistake. شرمندہ ہونا پڑے گا مجھے. مٹیریل کین ناٹ فلفل می. اگر میں اپنی خواہشات کو معقولات کی طرف لے کے جا رہا ہوں مجھے شرمندہ ہونا پڑے گا. کیوں؟ It cannot fulfill. The only thing which can fulfill my wants is God. لہذا جب تک میں دل کو خدا کے لیے خالص نہیں کروں گا, یہ وہ تڑپ ہے, یہ وہ چیز ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ توحید. کیا ہے یہ؟ توحید ذاتی, توحید طبیعی, جو انسان کی توحید فطری. یہ ہے توحید فطری جس کے اوپر انسان کو خلق کیا. اس توحید کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. اگر ڈائریکشن میں آ جائے, رائٹ ڈائریکشن میں آ جائے تو انسان موحد. اب یہ جو قلب ہے اس اعتبار سے انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا گیا اس کی عقل کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس کے قلب. لہذا روایات میں یہ الفاظ ملتا ہے القصد الی اللہ بالقلوب ابلغ من القصد الیہ بارتعاب الجوارح. اپنے اعضاء و جوارح کو تھکن میں اور مشکل میں ڈال کر جو تم اللہ تک پہنچنے کے راستہ تلاش کر رہے ہو اس سے زیادہ سری ترین راستہ کون سا ہے؟ دل کا راستہ. Now the question for today and food for thought for today. آج ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا, کیا ہم خدا کو سمجھنے, خدا کے اعتبار سے, ایمان اور اعتقاد کے اعتبار سے عقل سے آگے بڑھے ہیں یا نہیں؟ عقلی مراحل میں داخل ہوئے ہیں یا نہیں؟ یا ابھی تک خدا کو ہم تقلیداً مان رہے ہیں؟ 3 مرحلے نا ابھی تک. بہرحال یہ سوچئے گا اس پہ. لہٰذا کیا ہوتا ہے؟ پوچھتے بھائی تم اللہ کو ایک کیوں مانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں میری امی نے کہا تھا. پیغمبر کو کیوں مانتے ہو؟ اس لیے کہ ابو نے کہا تھا. امام 12 کیوں ہیں؟ اس لیے کہ بچپن میں یاد کیا تھا. یہ تمام کے تمام کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ عقل کے مرحلے میں آ جاتے ہیں. تو کم از کم کیا ہوتا ہے جب ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اللہ ایک کیوں ہے, کم از کم ان کے بعد دلیل ہوتی ہے. یہ اللہ کو عقلی طور پر ایک مان لینا, از اٹ انف؟ جب تک دل سے نہ